تین چیزیں، اب یہ بیچ میں بات آ گئی، تین چیزیں ہیں جسے پروردگار عالم نے تین چیزوں کے اندر چھپا دیا۔ کون کون سی چیزیں وہ؟ پہلی چیز اپنی اطاعت کو، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا۔ رضا پروردگار، خدا راضی ہو جائے، اس چیز کو اس نے اپنی اطاعت میں چھپا دیا۔ اور امام کہتے ہیں کسی چھوٹے سے عمل کو بھی یہ سمجھ کے نہ چھوڑو کہ چھوٹا ہے، شاید اسی سے خدا راضی ہو جائے۔ اور آپ نے یہ واقعہ ہزاروں بار سنا ہوگا، لیکن چونکہ زبان پر آگے عرض کر رہا ہوں۔ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا عالم بپا ہے اور ایک حساب و کتاب کیا، جب بھیڑ، ان کا بھی نمبر آیا، اور تم نے کیا لائے ہو؟ کچھ نہیں، جو بتا رہے ہیں کہ یہ کتاب لکھی کیا ہو، تو تم نے اپنے شہرت کے لیے لکھی تھی، وہ فلاں کام کیا تھا، نہیں وہ تم نے اس لیے کیا تھا۔ ہر چیز کٹتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ سب کمپیوٹرائز ہے، وہاں کٹنے کے سوال ہی نہیں ہے، وہ سب کمپیوٹرائز ہے، وہ خود بخود ادھر سے ادھر چلا جا رہا ہے سب کام۔ وہاں چونکہ انسان تو کام کر نہیں رہا کہ ایسے کر دے، وہاں تو کمپیوٹرائز نظام پروردگار عالم ہے، کمپیوٹرائز نظام ہے، ملک اس میں کام کر رہے ہیں، جہاں کچھ چیز ہو ہی نہیں سکتی جس ادھر سے ادھر، وہ خود بخود سب چیزیں چھٹتی چلی گئی۔ اب سر جھکائے کھڑے ہیں، آخر میں کچھ نہیں بچا۔ اب دیکھیے چھوٹا سا عمل ہے، یاد ہے ایک دن تم بیٹھے کتاب لکھ رہے تھے، وہ اس وقت کا زمانہ ہے جب ایسے کر کے کتاب لکھی جاتی تھی، قلم اور دوات کے ساتھ لکھ رہے تھے، تمہارے قلم پر ایک مکھی آ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ کہاں؟ یاد ہے؟ کہا تم نے اپنے قلم کو اسی طریقے سے روک لیا تھا کہ شاید یہ مخلوق خدا پیاسی ہے۔ کہاں؟ کہ بس وہی کافی ہے تمہاری بہشت کے لیے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی سی چیز کا جی، وہ خدا ہے، اسے پسند آ گئی۔ کون ہوتا جو کہنے والا کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ مالک ہے، اس کو یہ چیز اچھی لگ گئی کہ چونکہ تم نے اس کے لیے یہ کام کیا تھا۔ باقی ہر چیز میں اپنی کہیں نہ کہیں شہرت و نام و یہ اور وہ اور تو اور میں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قربتاً اللہ کہہ کر کے بھی اپنی شہرت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ کہ نہیں یہ کہنے کی بات نہیں ہوگی، میں نے اس طرح کر دیا، وہ کیوں کہے کیوں ہونا جب اس طرح کر دیا تو چپ رہیے، وہ شوگر کوٹڈ ہر، لیکن یہ تو تم نے کام یہ صرف خدا کے لیے تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا، تم نے کسی سے بیان بھی نہیں کیا اس کو، بس وہاں جو قلم رکا تھا وہ کافی تھا تمہارے لیے۔ ایک عدد سائن کسی کے لیے کی ہے وہ کافی ہے تمہارے لیے، ہے کہ نہیں؟ پروردگار عالم نے اپنی اطاعت کو، اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں چھپا دیا۔ کسی بھی کام کو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، شاید اسی سے خدا راضی ہو۔ ایک دوسری چیز، پروردگار عالم نے اپنے غضب کو اپنی معصیت میں چھپا دیا۔ کسی بھی چھوٹے سے گناہ کو نہ کرو، شاید اسی سے خدا ناراض ہو جائے، شاید اسی سے خدا ناراض ہو جائے۔ جس کو تم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہو اسے انجام نہ دو، شاید اسی سے، معصوم میں نہیں کہہ رہا ہوں، معصوم کہہ رہے ہیں، شاید اسی سے خدا ناراض ہو جائے۔ ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ دیکھیے ایک انسان کے گھر کے سامنے ہم نے گاڑی پارک کر دی، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتے۔ ایک انسان کے گھر کے سامنے گاڑی ہم نے پارک کر دی، بلاک کر دی اس کے گھر کو، کیا ہے یہ؟ شرعاً حرام ہے، بغیر کسی شک و شبہے کے، مثلا شرعاً حرام ہے، کیونکہ ہمیں حق نہیں ہے ہم کسی کے گھر کے دروازے کو کا راستہ روکیں۔ کوئی اگر وہاں نماز ہی پڑھتا ہے تو باطل ہے، آپ معلوم کیجئے۔ ابھی تو چلے جائیں گے، ابھی تو یوں ہو جائے گا، کون گھر سے نکل رہا ہے؟ انسان کوئی جان بوجھ کے نہیں، اس طرح کی چیزیں شیطان خود بخود ذہن میں ڈالتا ہے، چلو کر دیا۔ شاید اسی عمل سے خدا راضی نہ ہو، شاید یہی غضب کا باعث ہو۔ تمہیں حق کس نے دیا تھا؟ بنا میں حسین، توہین حسین کا۔ چھوٹا سا کام ہے، 10 منٹ کی چیز ہے، نہیں نئی جگہ تھی، واپس چلے جاتے، ہم تمہیں اتنا ہی اس سے زیادہ ثواب دیتے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں اور خدا شاہد ہے کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے یہ کام کیا۔ جناب امام خمینی علی اللہ مقامہ اپنے درس میں آئے اور دیکھا باہر درس میں کہ حالات کو دیکھا، واپس چلے گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ لوگوں کی چپلیں جوتے رکھے تھے، میں اس کے پر چڑھ کے نہیں جا سکتا تھا، میرے لیے حرام تھا، واپس ہو گئے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، جن کے رتبے ہیں سوا،
واپس ہو گئے درس سے کہ ہم کسی کے جوتے پہ کیسے پیر رکھ دیں, ممکن ہے وہ راضی نہ ہو, میرے لیے آرام ہے. آسان مسئلہ نہیں ہے شریعت کا, میں عرض کروں گا آپ کے سامنے, آسان مسئلہ نہیں ہے, بڑے نظام سخت ہیں اس کے لیے. کسی بھی عمل کو, کسی بھی چیز کو معمولی سمجھ کے گناہ کو انجام نہ دو, شاید اسی سے خدا ناراض ہو. تیسری چیز, پروردگار عالم نے اپنے دوستوں کو مخلوقات میں چھپا دیا, لوگوں میں. کسی انسان کی توہین نہ کرو, شاید وہی خدا کا دوست ہو. دیکھ رہے ہیں, کسی بہانے سے صحیح, ممبر پر آ کر کے, اعلان کے بہانے سے, دوسرے بہانے سے, گیٹ پر کھڑے ہو کر کے, خبردار, چاہے تم خطیب ہو, چاہے تم والنٹیئر ہو, چاہے تم عزادار ہو, چاہے, تو حق نہیں ہے کسی کی توہین کا, شاید وہی خدا کا ولی ہو. جب ایک موچی کے پاس, جوتا سینے والے کے پاس امام وقت آ کے بیٹھ سکتا ہے, کتنا کوئی معمولی سا کام نہیں, خبردار کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے, چونکہ ممکن ہے خدا کسی چیز سے, کیا ہمیں کیا معلوم, اس کی رضا کو بھی ہم نہیں جانتے, اس کی ناراضی کو بھی ہم نہیں جانتے, اس کے دوستوں کو بھی ہم نہیں پہچانتے. ممکن ہے ہاں جہاں شرعی مسائل ہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے, تذکر دیجیے, امر بالمعروف واجب ہے, توہین کا حق حاصل نہیں ہے. نہیں علی منکر واجب ہے, توہین کا حق حاصل نہیں ہے. ہم اپنے بچے کی توہین نہیں کر سکتے, بعنوان باپ. شوہر اپنی زوجہ کی توہین نہیں کر سکتا, بعنوان شوہر. ایک عالم دین, بیٹے کھانا کھا رہے تھے, اٹھ کے چلے گئے درمیان سے دسترخوان سے. زوجہ نے کہا کیا ہوا؟ جب باہر جا کے دیکھا دوسرے کمرے میں تو بیٹھے ہوئے, تو کیا ہوا؟ کہا تم نے میرے سامنے اس بچے کی توہین کی تھی, اس کے سامنے سے پلیٹ اٹھا لی تم نے. دیکھ رہے ہیں آپ, اپنا بیٹا, اپنی زوجہ, اپنا گھر, اپنا دسترخوان باپ ہے, لیکن اپنا اپنا نہیں ہے, یہ حکم پروردگار ہے, حکم الہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. کائنات کی ساری چیزیں اپنے مقصد پر لگی ہوئی ہیں سوائے جناب انسان کے. یہ بھول گیا, یہ بھول گیا, اسے خبر نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا. کیوں؟ چونکہ اس کو اختیار دیا گیا ہے. اختیار ملا تھا تمہارے اظہار کمال کے لیے. توجہ چاہتا ہوں, تمہارے اظہار کمال کے لیے تم کو اختیار دیا تھا, نہیں کہ تم پستی کی طرف چلے جاؤ. ہم چاہتے تھے ایک ایسی مخلوق ہو جو اپنے اختیار سے ہمارے سامنے سر جھکا دے, اور یہ سر جھکا کے اپنی اس منزل کو پا لے جس کے لیے ہم نے اسے پیدا کیا. اب یہ عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے, اس منزل کو پا لے جس کے لیے ہم نے اسے پیدا کیا. انسان ہے, پروردگار عالم نے اس کو اختیار دیا, کسی لالچ کے لیے نہیں, کسی چیز کے لیے نہیں. ایک آدمی آیا ہمارے گھر پر ملنے کے لیے, سائن کرنے کے لیے ہم نے کر دی, خدا کے لیے وہ چلا گیا. معاملہ ہمارا پروردگار عالم سے. سارے کام میں اپنے معاملے کو, اپنے طرف مقابل کو ہمیں خدا کو سامنے رکھنا چاہیے, آل محمد کو سامنے رکھنا چاہیے, اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو رکھنا چاہیے. نہ کسی کے چہرے کے لیے, نہ کسی کے سوچ کے لیے, اپنے پروردگار کے لیے انجام دے رہے ہیں. ایک یہ کیفیت آنے کی ہے. ایک مرتبہ ایک شخص ہمارے گھر پر آتا ہے, کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں. کہا پھر کیوں آئے؟ کہا دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کا. اس کیفیت کو کوئی ہے جو محسوس کر لے؟ کسی کام کے لیے نہیں آئے, پھر کا صرف آپ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ, ما وجدتک خوفا من نارک ما عبدتک خوفا من نارک ولا تمام فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک. نہ کسی خوف سے سر جھکاتا ہوں, نہ کسی لالچ میں سر جھکاتا ہوں. توجہ کیجئے, کون ہے مولا کائنات؟ ہمارا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. کسی چیز کے لیے